بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری چچی کا نام سمیرہ تھا، جو سب سے چھوٹے چچا کے ساتھ بیاہی گئی تھی۔ میرے والد اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں، اس لیے وہ ان کا احترام اپنے والد کی ہی طرح کرتے تھے، اور ان کی بیگمات بھی ان کی خدمت میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتی تھی۔ اس وقت میں چھوٹے چچا کے گھر میں تھا، چونکہ امی ابو دونوں مذہبی فریضے کی ادائیگی کے لیے 1 مہینے کے لیے سعودیہ جا رہے تھے، اور میرے دونوں بڑے بھائی اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ پہلے ہی ملک سے باہر تھے۔ روانگی سے پہلے جب چھوٹے چچا ابو سے ملنے اور مبارکباد دینے آئے تو انہوں نے ابو سے ضد کی کہ وہ جاتے ہوئے مجھے ان کے گھر چھوڑ جائیں۔ ابو نے کافی منع کیا کہ اب ریحان بڑا ہو گیا ہے اور اپنا خیال رکھ سکتا ہے، مگر چچا نہیں مانے اور انہوں نے ابو کو راضی کر ہی لیا، اور میری دلی خواہش پوری ہو گئی۔ میرا نام ریحان ہے، میں 20 سال کا ہوں۔ میرے پاس ہمارے پرانے گھر کی چابی ہے جو خالی پڑا ہوا ہے، جس میں اپنے مقاصد کے لیے بھرپور استعمال کرتا ہوں۔ چچی سمیرہ کی شادی میرے چھوٹے چچا سے کوئی 10 سال پہلے ہوئی تھی۔ میں اس وقت 10 سال کا تھا، مگر اس وقت بھی چچی کو دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگتا تھا، کیونکہ چچی نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ دھیمے لہجے والی اور بھرپور جسم کی مالک عورت تھی۔ چچا اور چچی کی جوڑی مثالی کہی جاتی تھی، پر ابھی تک وہ دونوں اولاد کی نعمت سے محروم تھے، اور شاید وہ دونوں اسے اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر صبر کر بیٹھے تھے۔ چچی اور چچا کا پیار بہت تھا، اور میرا اندازہ تھا کہ چچا نے ان کے ساتھ کوئی رات بھی ضائع نہیں کی ہوگی، کیونکہ شادی کے بعد چچی کا جسم انتہائی دلکش ہو گیا تھا۔ صورت تو پہلے ہی لاجواب تھی، مگر اب جسم کا ہر حصہ اپنی طرف بلاتا محسوس ہوتا ہے۔ اس وقت جب چچی گھر کی صفائی کر رہی تھی اور میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، تبھی چچی نے مجھ سے پوچھا کہ ریحان بیٹا آج کالج نہیں جانا کیا؟ تو میں دل ہی دل میں چچی کے بیٹا بلانے پر برا مناتے ہوئے کہا، نہیں چچی، سیمیسٹر ختم ہو گیا ہے نا، اس لیے 1.5 مہینے کی چھٹیاں ہیں۔ چچی نے سر ہلایا اور جھک کر ٹیبل پر کپڑا مارنے لگی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ میرا چچا کے گھر شفٹ ہوئے 4تھا روز تھا۔ رات کو کھانے کی ٹیبل پر چچا نے چچی اور مجھ سے کہا کہ انہیں چند روز کے لیے کراچی جانا ہے۔ میرے چچا جو کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، اس لیے انہیں کبھی کبھی شہر سے باہر جانا پڑتا۔ اگر انہیں زیادہ دنوں کے لیے باہر جانا ہوتا تو وہ چچی کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، مگر اس دفعہ میں ان کے گھر میں تھا تو انہوں نے اکیلے ہی جانا مناسب سمجھا۔ میں نے چچی کی روٹین اور ان کی عادتوں کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ میں نے دیکھا کہ چچی چائے کا استعمال زیادہ کرتی ہیں اور چائے کھلے دودھ کی پیتی ہیں، اور میں ڈبے کے دودھ کی چائے پینے کا عادی ہوں۔ میں کال آف ڈیوٹی کھیل رہا تھا۔ میں نے ہیڈ فون لگائے ہوئے تھے۔ مجھے نہیں پتا چلا کہ چچی میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی ہیں اور مجھے کھیلتے ہوئے دیکھ رہی ہیں۔ اگر کسی نے ٹیم کمبیٹ میں حصہ لیا ہو تو اسے پتا ہوگا کہ لڑکے کتنی گندی گالیاں اور زبان استعمال کرتے ہیں۔ چچی دوسری طرف کی آواز تو نہیں سن سکتی تھی، پر میں جو کچھ بکواس کر رہا تھا وہ انتہائی بیہودہ تھا۔ چچی حیران پریشان سی مجھے بکواس کرتے ہوئے سن رہی تھی۔ پھر انہوں نے مجھے آواز دے کر اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی کوشش کی، پر ایکسپلوژز اور گن تھنڈر کی وجہ سے مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ چچی میری بیہودہ بکواس کافی دیر تک سنتی رہی اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام کو کچھ دوستوں سے ملنے باہر جانے لگا تو میں چچی کو بتانے کے لیے ان کے کمرے کی طرف گیا۔ میرے ذہن میں اس وقت خاص نہیں تھا۔ پھر میں واپس آ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کہا، چچی میں نے چائے پینی ہے، بنا دو گی کیا؟ چچی نے مسکرا کر کہا، کیوں نہیں میرے بچے، بس 10 منٹ میں فریش ہو جاؤں پھر بنا دیتی ہوں، اور اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ میں گیلری میں آ کر بیٹھ گیا اور سامنے لان اور پھولوں کو دیکھنے لگا۔ ایک پھول مجھے بہت پسند آیا۔ میں نے اسے قریب سے جا کر دیکھا اور پھر اسے توڑ لیا۔ چچی مجھے آواز دے رہی تھی۔ میں نے جواب دیا، باہر ہوں۔ تو وہ ہاتھ میں ٹرے پکڑی باہر آئی جس میں 2 کپ چائے تھی۔ انہوں نے ایک کپ مجھے پکڑایا اور دوسرا خود اٹھا کر ٹرے ٹیبل پر رکھ دی۔ میں نے وہ پھول جو ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا چچی کی طرف بڑھا دیا
چچی نے مسکرا کر وہ پھول میرے ہاتھ سے لے لیا اور کہا شکریہ میرے بچے، میرے سارے ارمانوں پر اوس پڑ گئے۔ میں نے چچی کی طرف دیکھا اور کہا چچی بور نہیں ہوتی آپ سارا دن گھر میں رہ کر؟ میں تو بور ہو گیا ہوں، کہیں باہر چلے گھومنے تو چچی نے کہا نہیں ریحان، میں آپ کے چچا کے ساتھ ہر جگہ جاتی ہوں اور میں ان کے بغیر کہیں نہیں جاتی۔ میں خاموش ہو کر چائے پینے لگا۔ رات کو کھانے کے بعد میں نے ایک مووی لگائی اور بیٹھ کر دیکھنے لگا۔ چچی بھی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ مووی کوئی وار مووی تھی۔ چاچی نے دیکھا کہ یہ وہی بکواس ہو رہی ہے جو میں دوپہر کو گیم کھیلتے وقت کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا اچھا یہ ساری گالیاں اور بکواس تم نے یہاں سے سیکھی ہیں؟ چچی پھر بولی بیٹا بہت گندی بات ہے، تم بہت بےہودہ زبان استعمال کرتے ہو۔ شرم سے میرے پسینے چھوٹ گئے۔ چچی نے پھر کہا میں بھابھی سے بات کروں گی کہ تم پر نظر رکھیں، تم ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہو۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا اور چچی کو کہا چچی غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، پر کیا کروں، سب لڑکے اس طرح کی ہی بکواس کرتے ہیں، مجھے بھی جواب دینا ہوتا ہے، تو اس طرح کی بکواس ہی منہ سے نکلتی ہے۔ چچی ہنس پڑی اور کہا ڈرو نہیں، کسی کو کچھ نہیں کہوں گی، مجھے پتا ہے کہ تم لڑکے کس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ اچھا یار کوئی اور مووی لگاؤ۔ یہ کیا لگایا ہوا ہے؟ میری سانس میں سانس آئی اور میں نے چچی سے پوچھا کہ کون سی مووی لگاؤں، تو انہوں نے کہا کہ کوئی انڈین مووی لگا دو۔ میں نے کوئی انڈین مووی لگا دی۔ خیر چچی مووی دیکھ رہی تھی اور میں چوری چوری ان کو دیکھ رہا تھا۔ چچی نے اپنی ایک ٹانگ اٹھا کر دوسری ٹانگ پر رکھ لی اور صوفے کی ٹیک اور بازو سے لگ کر آرام سے بیٹھ گئی۔ پھر میں نے بھی اپنی ایک ٹانگ اٹھا کر اپنی دوسری ٹانگ پر رکھی۔ مجھے لگا کہ چچی نے میری اس حرکت کو نوٹ کیا ہے اور ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں بھی چچی کی طرح صوفے کے دوسرے کونے پر بیٹھا ہوا تھا۔ پھر چچی نے مسکراتے ہوئے اپنی پوزیشن صحیح کی اور میں نے بھی ان کی دیکھا دیکھی صحیح ہو کر بیٹھنے میں ہی بہتری سمجھی۔ چچی ہنس پڑی اور مجھے کہا ریحان میری نقل اتار رہے ہو؟ میں نے ان کی طرف دیکھا اور سر ہلا کر کہا جی۔ تو انہوں نے مصنوعی سا غصہ کرتے ہوئے کہا کیوں مجھے تنگ کرنا چاہ رہے ہو؟ میں نے بھی لاپرواہی سے کہا ہاں تھوڑا سا۔ پھر ہنس پڑی اور بولی کیوں؟ تو میں نے فوراً کہا یار اتنے دن ہو گئے ہیں، نہ کسی کی ڈانٹ کھائی ہے، نہ کسی سے جوتے، اوپر سے آپ اتنا ہی بور ہو۔ چچی کے ماتھے پر بال پڑے اور کہا ریحان کیا میں واقعی میں بور ہوں؟ تو میں نے کہا نہیں تو اور کیا پتا نہیں میرا کیا بنے گا ان 20-22 دنوں میں۔ چچی نے مسکراتے ہوئے کہا تجھے لتر کھانے ہیں تو میں لگا دیتی ہوں، اس میں اتنا پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ میں نے کہا ایسے نہیں کھانے مجھے، کوئی وجہ بھی تو ہو۔ آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ میں آرام سے کھا لوں گا مار؟ چچی میری باتیں سن کر ہنس رہی تھی اور وہ مجھے کوئی معصوم سا شرارتی بچہ سمجھ رہی تھی اور یہ بات میرے فائدے میں تھی۔ خیر اس طرح کی فضول باتیں کرتے کرتے چچی مجھ سے کافی فری ہو گئی۔ جب رات کے 11 بجے تو ان کے موبائل پر چچا کا فون آ گیا اور وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ میں نے تھوڑی دیر مووی دیکھی، انتہائی بکواس اور فضول سی کوئی مووی تھی۔ میں نے ٹی وی بند کیا اور اپنے کمرے کی طرف جانے لگا، تبھی مجھے چچی کے کمرے سے چچی کی آواز آئی یار بہت مس کر رہی ہوں آپ کو، پتہ نہیں کیسے گزر رہے ہیں یہ دن، پتہ نہیں دوسری طرف سے کیا کہا گیا، مگر جو چچی نے کہا وہ میرے لیے کسی سرپرائز سے کم نہیں تھا۔ صبح میں جلدی اٹھ گیا اور فریش ہو کر کچن کی طرف گیا تو دیکھا کہ کچن میں کوئی نہیں ہے۔ میں نے چچی کے روم کی طرف جا کر دیکھا تو دروازہ بند تھا، لیکن چچی سو رہی ہیں۔ میں نے کچن میں جا کر اپنے لیے چائے بنائی اور پھر کچھ سلائش گرم کر کے ٹیبل پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا۔ میں ناشتہ کر رہا تھا کہ چچی کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ بڑبڑا کر باہر نکلی اور مجھے دیکھ کر تھوڑا شرمندہ ہوتے ہوئے کہا سوری ریحان، رات کو نیند نہیں آئی اور بہت دیر سے سوئی، اس لیے صبح جلدی نہیں اٹھا گیا۔ میں نے مسکرا کر کہا اٹس اوکے، آپ نے ناشتہ کرنا ہے نا، چلو آج آپ کا ناشتہ میں بناتا ہوں، آپ فریش ہو جائیں۔ چچی ہنس پڑی اور کہا تم اور ناشتہ، واہ کیا بات ہے۔ میں نے کہا آپ مجھے انڈر اسٹیمیٹ کر رہی ہیں، آپ فریش ہو کر آئیں، میں ناشتہ بناتا ہوں، پھر بات کریں گے میرے سکلز کے بارے میں۔ چچی نے سر ہلایا اور مسکراتی دوبارہ اپنے کمرے میں گھسنے لگی تو میں نے کہا میڈم ناشتے میں کیا پسند فرمائیں گی؟ چچی نے کہکا لگایا اور کہا بکواس نہیں کرو
ریحان مجھے پہلے ہی شرم آ رہی ہے۔ میں نے دوبارہ سر جھکایا اور کہا جیسے آپ کی مرضی، اور مڑ کر کچن کی طرف جانے لگا۔ چچی نے مجھے دیکھا تو کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں ان کی کرسی کے پیچھے گیا اور جھک کر کہا میڈم آپ کا ناشتہ، اور ٹرے ان کے سامنے رکھ دی۔ چچی میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ چچی نے میرے سر میں ہاتھ پھیرا اور میرے بالوں کو خراب کیا اور کہا واہ بہت عقل مند ہو، میں تو سمجھی تھی کہ تم بھی آج کل کے لڑکوں کی طرح بے پرواہ ہو گئے ہو ہر چیز سے۔ میں نے چچی کا ہاتھ پکڑ لیا جو میرے سر پر تھا اور کہا یار میرا سٹائل خراب کر دیا، پھر گھنٹہ لگے گا۔ چچی نے میرے گال پر ایک ہلکا سا تھپڑ لگایا اور کہا کوئی نہیں خراب ہوا، آرام سے بیٹھ، اور اپنا ناشتہ کرنے لگے۔ چچی نے ناشتہ کیا اور پھر کہا ریحان بہت شکریہ، چلو پکی دوستی کرتے ہیں۔ میں آج بہت دنوں بعد اس طرح ہنسی ہوں اور اتنا اچھا ناشتہ کیا ہے۔ تھینکس، میں نے منہ بنا کر کہا تو کیا میں آپ کا دوست نہیں ہوں؟ چچی نے میرے گال پر چٹکی کاٹی اور کہا دوست تو ہو پر کچے والے، آج پکی دوستی کر لو۔ میں نے اپنا گال مال کر کہا یار ایک تو یہ بہت گندی عادت ہوتی ہے آپ آنٹیوں کی، گال ہی لال کر دیتی ہو۔ چچی پھر کہکا لگا کر ہنسنے لگی اور دونوں ہاتھوں کو میرے گالوں کی طرف بڑھایا تو میں نے دوڑ لگا دی۔ چچی ہنستے ہوئے میرے پیچھے دوڑ پڑی اور کہا رک میں آنٹی لگتی ہوں تجھے؟ میں نے بھی دوڑتے ہوئے کہا چچی کو انگریزی میں آنٹ ہی کہتے ہیں۔ چچی رک گئی اور اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر سانس لیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے پھر، اور ساتھ پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں ان کے پاس گیا اور کہا کیا ہوا؟ تو چچی ایک دم کھڑی ہو گئی اور میرے دونوں گالوں پر چٹکی کاٹ لی اور ہنسنے لگی۔ میں نے رونے والی شکل بناتے ہوئے کہا کوئی دوستی نہیں آپ سے یار، آپ تو بہت بے رحم ہو۔ چچی نے ہنستے ہوئے مجھے جپھی ڈالی اور جہاں مجھے چٹکی کاٹی تھی وہاں پیار کرتے ہوئے کہا اچھا نا یار سوری۔ چچی مجھ سے علیحدہ ہوئی اور کہا اچھا میں چینج کر کے آتی ہوں، پھر کچھ گراسری لینی ہے وہ لے آئیں گے مارکیٹ سے۔ میں نے کہا اوکے، میں بھی چینج کر لوں، شاید کوئی لڑکی ہی پھنس جائے میرے ساتھ اور میری بھی موجیں ہو جائیں۔ چچی نے مسکراتے ہوئے ایک تھپڑ میری کمر پر لگایا اور کہا باز آ جاؤ ریحان۔ میں نے حیرانی سے کہا کس چیز سے میڈم جی؟ تو بولی اپنی حرکتوں سے۔ میں نے کہا یار زندگی میں تھوڑا رنگ بھی ہونا چاہیے نا، ورنہ تو ساری عمر آپ جیسی آنٹیاں لاڈ کر کر کے ہی کسی کام کا نہیں چھوڑیں گی۔ چچی کو پہلے میری بات کی سمجھ نہیں لگی تھی، مگر جب لگی تو اپنے پاؤں سے جوتی اتارتے ہوئے کہنے لگی شرم کر۔ میں ہنستا ہوا اپنے کمرے میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے سے باہر آ گیا اور صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر میں چچی بھی باہر آ گئی۔ جب وہ باہر نکلی تو میری سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے ہی رہ گئی۔ اف سفید کلر کی قمیض اور نیچے جینز۔ میں نے چچی کو دیکھتے ہوئے کہا کیا ارادہ ہے میڈم جی؟ تو چچی نے پہلے اپنے آپ کو دیکھا، پھر مجھے دیکھتے ہوئے حیرانی سے کہا کیوں کیا ہوا؟ میں نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا میڈم باہر کسی کو نہیں پتا کہ آپ کسی کے منکوہ ہیں، اور دو چار نے ویسے ہی لڑک جانا ہے آپ کو دیکھ کر، اور چار پانچ نے رشتہ بھجوا دینا ہے، اور کچھ میرے جیسوں نے تو صرف آہیں بھرنی ہیں۔ چچی نے مسکراتے ہوئے کہا وہ فضول بکواس کرتا رہتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ جب انہوں نے کہا چلو تو میں نے گھڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا مانا کہ آپ کے دیوانے شہر میں ہزار ہوں گے، پر اتنی صبح کون الو کا پٹھا دکان کھولے گا؟ چچی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور بولی ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میں نے کہا میڈم جب آپ باہر نکلتی ہوں گی تو لوگ تو آپ کو ہی دیکھتے ہوں گے، نہ اپنا کام کون دیکھتا ہوگا؟ چچی نے مسکراتے ہوئے کہا ریحان یار شرم کر، میں تیری چچی ہوں۔ میں نے بھی سر جھکا کر کہا اوکے چچی جان۔ تو وہ ہنس پڑی اور میرے پاس بیٹھتے ہوئے کہا باز نہیں آئے گا اس فلرٹ کرنے سے۔ میں نے ان کی طرف دیکھے بغیر کہا کون بد نصیب آپ سے فلرٹ کرنا چاہے گا؟ جو بھی چاہے گا وہ سب کچھ حقیقت میں ہی چاہے گا۔ چچی نے مسکراتے ہوئے کہا توبہ ہے یار۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد چچی میرے قریب ہوئی سچ میں تیری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے؟ میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کوئی آپ جیسی ملی ہی نہیں، ورنہ اسے گرل فرینڈ کیا اپنی لائف پارٹنر بنا لیتا، چاہے ابو سے روز چھترول کروانی پڑتی۔ چچی نے مسکراتے ہوئے کہا میں اچھی لگتی ہوں آپ کو؟ تو میں نے بھی کسی معصوم سے عاشق کی طرح سر جھکا کر ہلکا سا کہا بہت زیادہ۔ چچی ہنس پڑی اور کہا تو باز نہیں آئے گا۔ چچی اٹھی اور کہا
ریحان دودھ تو لے اور فریج میں ختم ہو گیا ہوگا۔ میں نے سر ہلایا اور مارکیٹ کی طرف چل پڑا۔ واپس آ کر دودھ کے برتن کو فریج میں رکھا اور چچی کو بتانے ان کے کمرے میں چلا گیا، پر سامنے جو منظر تھا وہ پاگل کر دینے کے لیے کافی تھا۔ چچی شاید نہا کر نکلی تھی اور اس وقت ان کے بدن پر صرف انڈر گارمنٹس ہی تھے۔ ان بے داغ جسم اس وقت قہر برسا رہا تھا اور میری حالت ایسی ہو گئی کہ ٹانگوں میں جان ہی نہ ہو۔ میں پلٹنے ہی والا تھا کہ چچی نے آواز دے کر پوچھا، لے آئے ہو دودھ؟ میرے حلق سے تو جیسے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے صرف سر ہلایا تو آفت آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی میری طرف آئی اور میرے چہرے کے نیچے ہاتھ رکھ کر اوپر اٹھایا اور کہا، کیا ہوا؟ میں نے چہرہ اوپر اٹھایا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کچھ نہیں۔ چچی نے سیدھا میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا، ریحان سچ سچ بتاؤ، میرا اس طرح آپ کے سامنے آنا اچھا نہیں لگا کیا؟ میں نے سر ہلایا اور دوبارہ سر جھکا کر کہا، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں آپ کے جسم کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہوں تو آپ غلط ہیں میڈم۔ مانا کہ آپ کا جسم آپ کی محبت کے اظہار کا ذریعہ ہے، پر یہ ہی سب کچھ نہیں ہے۔ چچی نے ایک لمبا سا سانس لیا اور مجھے اس طرح دیکھا جیسے میں دیوانہ ہوں۔ میں نے دوبارہ سر اٹھایا اور کہا، پر میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے مجھے اپنائیں اور پھر زندگی بھر کے لیے مجھے اپنے دیدار سے بھی محروم کر دیں۔ چچی کے لیے یہ بہت نازک مرحلہ تھا کیونکہ میں نے وہ بات کر دی تھی۔ چچی بستر پر بیٹھ گئی اور کہا، ریحان میرے پاس آؤ، یہاں بیٹھو۔ میں آرام سے چلتا ان کے پاس بیٹھ گیا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھا اور کہا، ریحان جو مل جائے اس پر شکر کر لینا چاہیے۔ چچی کھڑی ہوئی اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اور ریحان کہتے ہوئے مجھ سے لپٹ گئی۔ چاچی کے ذہن میں کیا چل رہا تھا، پر اس وقت وہاں سے ہٹنا میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جانے والی بات تھی۔ میں نے سکون سے اپنے کپڑے پہنے اور چچی کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ تب بھی مجھے لگا کہ چچی واش روم میں رو رہی ہیں۔ ان کے سسکنے کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ میں دروازے کے پاس گیا اور کہا، کیا آپ ٹھیک ہیں نا؟ کیا بات ہے؟ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، بس سسکنے کی آواز بند ہو گئی۔ میں نے پھر پوچھا، چچی کیا بات ہے؟ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ اندر سے آواز آئی، ریحان میں تھوڑی دیر اکیلے رہنا چاہتی ہوں، پلیز اپنے روم میں جاؤ یا کہیں باہر چلے جاؤ۔ میں نے کہا، اوکے، پر آپ ٹھیک ہیں نا؟ تو چچی نے کہا، ہاں میں ٹھیک ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ آگے کیا کرنا ہے، کیونکہ وہی ہو رہا تھا جس کا ڈر تھا۔ شکریہ۔